الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله مغلاقا للخير ومفتاحا للشر او كما قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی نسبت پر اللہ کی محبت میں ہم سب کو یہاں جمع فرمایا۔ بدھ کے دن ہمارا ہمیشہ جمع ہونا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ کی مستورات حضور کی خدمت میں آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں کے سامنے، ہمارے صحابہ کے سامنے اور ہمارے شوہروں کے سامنے آپ کی ہمیشہ بات ہوتی رہتی ہے اور لوگ آپ کی باتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، زندگیاں ان کے عمل پر پڑتی ہیں، لیکن ہمارے پاس دین کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں ہمارے شوہر تو دین کی بات کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں دینی ماحول ہے، دینی فضا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی باتیں بھی ہمارے کانوں میں پڑے۔ تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بدھ کا دین بھی آپ نے سلیکٹ کیا اور آپ نے منتخب کیا مستورات کے بیان کے لیے، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہر بدھ کے دن خواتین کے سامنے اللہ کی باتیں بتاتے تھے، اللہ کی قدرت کی باتیں بتاتے تھے، اللہ کی بڑائی کی باتیں بتاتے تھے، دین کے حکامات بتاتے تھے، دین کی موٹی موٹی باتیں بتاتے تھے۔ یہ اللہ کی دین کی بات کا سننا اور اللہ کی دین کی بات کا سنانا یہ عبادت ہے۔ اس سے ہمارے دلوں کے اندر تقویت ملتی ہے، ہمارے ضمیر بیدار ہوتے ہیں، ہمارے دل زندہ ہوتے ہیں، چونکہ گناہ کرتے کرتے اور اللہ کی نافرمانی سنتے سنتے اور مادیت کو بولتے بولتے 24 گھنٹے ہمارا گھروں میں جو بولنا ہوتا ہے وہ دنیا کا بولنا ہوتا ہے، بچوں کے پیچھے، شوہروں کے پیچھے، بھائی بہن کے پیچھے، اولاد کے پیچھے، گھر کے کاروبار کے پیچھے، اور گھروں کے فرنیچر کے دھونے میں، برتنوں کے دھونے میں اور گھروں کے صاف کرنے میں 24 گھنٹے ہماری زبان پر مادیت کا بول ہوتا ہے۔ مادیت جس چیز کا بول ہوتا ہے وہ چیز کی عظمت دل کے اندر آتی ہے، ہمارے سامنے اللہ کی بڑائی کی باتیں نہیں ہوتی، اللہ کے نبی کی سنتوں کی باتیں نہیں ہوتی، قبر کے تذکرے نہیں ہوتے، آخرت کے تذکرے نہیں ہوتے اور موت کے تذکرے نہیں ہوتے، اس سے ہمارا دل کیا ہو جاتا ہے؟ سخت ہو جاتا ہے، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو دین کی بات کے سننے کے بعد بھی ہمارے دل نرم نہیں ہوتے۔ اس سے بار بار اللہ کی بڑائی کی باتوں کو سننے کی وجہ سے ہمارے دل بیدار ہوں گے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ دین کی باتوں کا مذاکرہ کیا کرو اور دین کی باتوں کی یاد دہانی کیا کرو، کہ دین کی باتوں کے سننے کی وجہ سے اور دین کی باتوں کے کرنے کی وجہ سے ایمان والے مردوں کو بھی نفع ہوتا ہے اور ایمان والی عورتوں کو بھی نفع ہوتا ہے۔ اللہ کی باتیں، اللہ کے نبی کی باتیں، صحابہ کی باتیں، صحابیات کی باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں جب ہمارے دلوں پر پڑتی ہے تو ہمارے دل زندہ ہو جاتے ہیں، ہمارے دلوں کی کھیتی سیراب ہو جاتی ہے، سخت زمین ہو جاتی ہے۔ تو سخت زمین میں کیا ہوگا؟ سخت زمین کے اندر ببول کے درخت اگیں گے۔ یہ راجستھان کا جتنا بھی علاقہ ہے، عربستان کا علاقہ ہے، آپ وہاں جاؤں گے بالکل سخت زمینیں ہیں، تو بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے صرف وہاں ببول کے درخت اگتے ہیں۔ ببول کے درختوں کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو بارش کے ہونے کے بعد پوری زمین کی مٹی نرم ہو جاتی ہے،
پھر اندر سے اللہ تعالیٰ زعفران کو نکالتا ہے، اللہ گیہوں کو نکالتا ہے، اللہ ترکاریاں نکالتا ہے، اللہ سبزیاں نکالتا ہے، اور پوری زمین لہلہانے لگتی ہے، پورا گلستہ بن جاتا ہے۔ ایسا موسم اور ایسا موسم ہوتا ہے جیسے کسی نے سبز چادر کو اوپر اڑالی ہو، اور پورا موسم ہرا سا لگتا ہے، پورا موسم خوبصورت لگتا ہے۔ ہمارا دل گناہوں کی وجہ سے سخت ہو جاتا ہے تو دل میں کانٹے اگتے ہیں۔ کانٹے اگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے پھر دل کے اندر کسی کے بارے میں عداوت پیدا ہوتی ہے، دل میں کینہ پیدا ہوتا ہے، دل میں دشمنی پیدا ہوتی ہے، دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ جب دلوں کے سامنے اللہ کی باتیں ہوتی ہیں اور اس دل پر اللہ کی باتیں پڑتی ہیں اور اللہ کی باتوں کی بارش ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی باتوں کی بارش ہوتی ہے اور صحابہ کی باتوں کی بارش ہوتی ہے، اللہ والوں کے تذکرے ہوتے ہیں، اللہ کی نیک بندیاں جو دنیا میں نیک خواتین گزری ہیں ان کے واقعات جب ہمارے دلوں پر پڑتے ہیں اور ان کی بارش ہوتی ہے تو ہمارے دل نرم بن جاتے ہیں۔ جب دل نرم بن جاتے ہیں پھر ہمارے دلوں سے اللہ کی دین کی باتیں اگنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر ہمارے دلوں سے نیکی اگتی ہیں، ہمارے دلوں سے اخلاص اگتا ہے، ہمارے دلوں سے اخلاق اگتے ہیں، ہمارے دل کی زمین اتنی نرم ہو جاتی ہے، پھر جو بھی ہمیں دیکھتا ہے ہم کو دیکھ کر اس کو ٹھنڈک حاصل ہو جاتی ہے۔ بچے ماں کو دیکھتے ہیں تو بچے خوش ہو جاتے ہیں، شوہر بیوی کو دیکھتا ہے تو شوہر بیوی کے کیریکٹر کو دیکھ کر اور بیوی کے اخلاق کو دیکھ کر شوہر خوش ہو جاتا ہے۔ پڑوسن کی عورت کو دیکھتی ہے تو پڑوسن ایسی دیندار عورت کی دیکھنے کی وجہ سے اس کے دل میں محبت بڑھ جاتی ہے، اخلاق زندگی میں آ چکے ہیں، صفت ایثار پیدا ہو جاتی ہے، صفت احسان پیدا ہو جاتی ہے، زندگی میں انصاف پیدا ہو جاتا ہے، زبانی ذکر سے تر و تازہ ہو جاتی ہے، آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہو جاتا ہے، کانوں کا سننا صحیح ہو جاتا ہے، ہاتھوں کا پکڑنا صحیح ہو جاتا ہے اور پیروں کا چلنا صحیح ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ کیوں صحیح ہوا کہ دل کی زمین صحیح ہو گئی۔ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے انسان کے بدن میں گوشت کا لوتھڑا ہے، ان فی الجسد لمضغہ فإن صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح سالم ہو جاتا ہے تو پورا بدن اور پوری باڈی صحیح سالم ہو جاتی ہے۔ وإن فسدت فسد الجسد کلہ، جب وہ دل کا ٹکڑا خراب ہو جاتا ہے تو جب وہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہو جاتا ہے تو پوری باڈی خراب ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرمایا وہ کون سا گوشت کا ٹکڑا ہے؟ وہ انسان کا دل ہے۔ جب دل صبر جاتے ہیں تو آنکھوں کا دیکھنا بدل جاتا ہے، زبان کے بول نرم ہو جاتے ہیں، زبان میٹھی ہو جاتی ہے، اس زبان سے پھر نیکی نکلتی ہے، زبان سے محبت کی باتیں نکلتی ہیں، زبان سے اللہ کی بڑائی کی باتیں نکلتی ہیں، اور ہمارا پورا بدن اللہ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تھکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم قلبک لی فلا تدخل فیہ حب غیری، یا آدم کی بیٹی تیرا دل تو میرے لیے ہے، میرے علاوہ کسی اور کی محبت اپنے دل میں داخل مت کر۔ جب دل بن جاتا ہے تو سب سے پہلے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے، جب اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو ماں باپ کے اشاروں پر اولاد ایک کام کرتی ہے، محبت کے بعد اطاعت آتی ہے اور اطاعت کے بعد پھر ہدایت آتی ہے۔ سب سے بڑی چیز محبت ہے، عظمت ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت آوے، ہمارے دل میں اللہ کے رسول کی محبت آوے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کلمہ ایمانی کلمہ ہے اور ایک کلمہ کلمہ اسلام ہے۔ لا الہ الا اللہ جب دل میں اتر جاتا ہے تو محمد الرسول اللہ ہماری باڈی میں ظاہر ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ دل کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ یہ ظاہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ ظاہر ہو نہیں سکتا، محمد الرسول اللہ یہ چھپ نہیں سکتا۔ جب لا الہ الا اللہ جب دل کے اندر اتر جاتا ہے تو ہماری عبادات بتائے گی کہ اس کی زندگی محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہے، ہمارا رہن سہن، ہماری معاشرت بتائے گی کہ اس کی زندگی آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق ہے۔ ہمارے معاملات اور ہمارا کیریکٹر، ہمارا کلچر، ہمارے اخلاق کو بتائیں گے کہ ہماری زندگی آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کو بھی دل میں اتارنا ہے اور محمد رسول اللہ کو بھی دل میں اتارنا ہے۔ علماء نے دیکھا ہے جب ایک کلمہ جب دل کی زمین میں بس جاتا ہے، جب ایک کلمہ دل کے اندر اتر جاتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کی قسم پھر ہمارا دل زمین و آسمان سے بھی زیادہ قیمتی بن جاتا ہے۔ اس دل کے سامنے آسمان کی کوئی قیمت نہیں، اس دل کے سامنے زمین کی کوئی قیمت نہیں کہ دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو گئی، دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو گئی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان کا سوال کیا، دعاؤں میں ایمان کو مانگا، اللہ کی محبت مانگی۔ اللہم انی اسألوک ایمانا یباشر قلبی، اے پروردگار عالم میں تو ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں اور ایسے ایمان کو مانگتا ہوں جو میرے دل کی رگ رگ کو چھو لے وے۔ میری بہنوں، جلیبی ہم مارکیٹ میں سے لاتے ہیں اور ہمارے گھروں میں کھاتے ہیں، جلیبی فریش ہو تو بھی میٹھی لگتی ہے اور جلیبی سوکھ جاوے تو بھی میٹھی لگتی ہے کہ جلیبی نے شکر کو چوس لیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل کی رگ رگ کو چھو لے وے، دل کی ہر رگ میں اللہ کی آواز آوے، دل کی ہر رگ میں اللہ کی محبت پیوست ہو جائے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا۔ ہمارے دل کی رگ رگ میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ کا تعلق پیدا ہو جائے۔ 24 گھنٹے ہماری زبانوں پر ایمانی مذاکرے ہوں گے، اسے کہ جو بات دل میں ہوتی ہے وہ بات زبان پر آتی ہے۔ اگر دل میں اللہ کا یقین ہوگا، دل پہ زبان پر اللہ کی محبت کی باتیں آئے گی۔ اگر دل میں سونا و چاندی کی محبت ہے، اگر سونے کی مارکیٹ کے آگے سے گزریں گے، سونے خریدنے کا دل نہیں ہوگا اور نہ چاندی خریدنے کا کوئی پہلے سے پلان ہوگا، تبھی سونا خریدنے کا دل چاہے گا، چاندی خریدنے کا دل چاہے گا۔ کبھی بازار میں چلے جائیں گے تو بازار کی چیزیں دعوت دیتی ہے، بازار میں کپڑوں کی دکانیں دعوت دیتی ہے کہ بہن آؤ مجھے خریدو، تو دل میں جس چیز کی محبت ہوگی، حالانکہ ضرورت کے کپڑے گھر پر موجود ہے، ضرورت کے اسباب گھر پر موجود ہیں، سونا و چاندی کے ضرورت کا سامان اور ضرورت کے زیورات ہمارے بدن پر لگے ہوئے ہیں، گھر کے ڈبے میں پڑے ہوئے ہیں، چھپائی ہوئی جگہ پر پڑے ہوئے ہیں، تب بھی ہمارا دل ضرورت سے زائد کپڑوں میں لگے گا، ہمارا دل سونا و چاندی کے زیورات میں لگے گا۔ کہ کیا ہوا کہ ہمارا دل جس چیز میں دل کی محبت ہوتی ہے، آدمی انسان اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالتا ہے۔ اس کا آنکھوں کا دیکھنا دنیا ہو جاتا ہے، اس کے زبان کے بول دنیا ہو جاتے ہیں، اس کا کانوں کا سننا دنیا ہو جاتا ہے، اس کا ہاتھوں کا پکڑنا دنیا ہو جاتا ہے، اس کا پیروں کا چلنا دنیا ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے دل میں اللہ کی محبت کو اتارنا، اللہ کے یقین کو اتارنا۔ جس طرح ماں اپنے اولاد کو دودھ پلاتی ہے اور ماں اپنے بیٹے کو دوا پلاتی ہے، اس طریقے پر اپنی خود کی زندگی میں اللہ کی محبت کو پلاؤ اور اپنے اولادوں کو اللہ کی محبت کو پلاؤ، اپنے دل میں اللہ کے رسول کی محبت کو پلاؤ اور اپنی اولادوں کو اللہ کے رسول کی محبت پلاؤ۔ اس علماء نے لکھا ہے جب گھر میں بچہ پیدا ہوئے، سب سے پہلے بچے کے سامنے اللہ کی بڑائی کی بات کرو، اللہ کی محبت کی بات کرو، اہل بیت کی محبت کی بات کرو، بچے کے سامنے قرآن کی بات کرو۔ جب بچہ بولنا شروع کرے، سب سے پہلے بچے کی زبان پر لفظ اللہ آوے۔ حدیث پاک میں لکھا ہے جب بچہ اللہ بولتا ہے، سب سے پہلے اس کی زبان پر اللہ کی بڑائی آوے، اللہ کا نام آوے۔ پروردگار عالم اس کے والدین کے گناہوں کو بچے کے اللہ کے بولنے کی برکت سے ماں باپ کے گناہوں کو اللہ معاف کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی محبت بہت پسند ہے، اللہ کو اپنی بڑائی بہت پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے اپنی محبت مانگی۔ اللہم انی اسألوک حبک، یا اللہ میں آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور ان لوگوں کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرے، وحب عمل یقرب الی حبک، اور ایسے اعمال کی محبت مانگتا ہوں کہ جن اعمال کے کرنے کی بنیاد پر میرے دل میں تیری محبت میں اضافہ ہو، میرے دل میں تیری محبت بڑھتی رہے۔ اللہ محبب الینا الایمان، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے پروردگار عالم سے دنیا کی چیزوں کی محبت نہیں مانگی، اللہ کے نبی نے اللہ سے ایمان کی محبت مانگی۔ اللہ محبب الینا الایمان، یہ اللہ ایمان کو محبوب بنا دے، وزینہ فی قلوبنا، اور ہمارے دل میں ایمان کو زینت بنا دے، ہمارے دل میں ایمان کو ڈیکوریشن بنا دے کہ میرا دل ایمان کے نور سے منور ہو جائے، میرے دل میں ایمان
ایمان کا نور داخل ہو جائے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا ایمان کے بننے کی نشانی یہ ہے اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن، جب تجھے نیکی کر کے خوشی ہو اور گناہ کر کے رنج ہو سمجھ تو مومن بن چکی ہے۔ نماز کے پڑھنے کی خوشی ہو، پردے کی پابندی کی خوشی ہو، قرآن کی تلاوت کے کرنے کے بعد خوشی ہو، اللہ کی یاد میں زندگی گزارنے میں خوشی ہو، اور اپنے لباس کو چوڑا چوڑا اور ڈھیلا ڈالا جو جس کو اللہ پسند کرے، جس کو اللہ کے رسول پسند کرے، جو دین اسلام کا حسن ہے، ایسا لباس پہن کے دل میں خوشی ہو، اللہ کی باتیں سننے کے بعد دل میں خوشی ہو، اور گناہ کر کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے۔ اگر پتہ بھی نہ ہو، نادانستہ طور پر اگر زبان سے کوئی غلط بات نکل گئی، کان سے غلط سننا ہو گیا، کوئی اللہ کی نافرمانی اگر آ گئی، تو اللہ کی نافرمانی کے کرنے کے بعد دل میں ندامت ہو، فوراً توبہ کرنے کا شوق پیدا ہو، تو میرے نبی نے فرمایا سمجھ تیرا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابیات کی ایمان پر بڑی محنت فرمائی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دودھ پلانے والی دایا اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی کہ یا رسول اللہ آپ کا بیٹا ابراہیم کا انتقال ہو چکا ہے، اب میرے سینے میں دودھ جوش مارتا ہے، اب بچہ دودھ پینا بند کر لیا ہے، کیونکہ بچہ تو اللہ کا پیارا ہو گیا ہے، اب مجھے سینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اے ابراہیم کو دودھ پلانے والی دایا، پروردگار عالم نے میرے بیٹے ابراہیم کے لیے جنت میں دایا کو تیار کر رکھا ہے، اگر تجھے یقین نہ ہو تو اپنی نظر کو آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھ، اللہ تجھے مشاہدہ کرائے گا۔ تو اسی وقت ابراہیم علیہ السلام کی دودھ پلانے والی دایا نے فرمایا یا اللہ کے نبی مجھے آسمان پر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جتنا مجھے آپ کی باتوں پر یقین ہے اور آپ کی خبروں پر یقین ہے اتنی مجھے اپنی نظر پر بھی یقین نہیں ہے۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا کہ جنت کو دیکھنے کے بعد جو یقین بڑھنا چاہیے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں تو نبی کی باتوں پر یقین تھا کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، پل صراط حق ہے، مرنے کے بعد قبر میں جانا حق ہے، اور قبر کے سوالات حق ہے، اور قبر کے سوالات کے جوابات دینے کا حق ہے۔ یہ ساری نبی کی خبریں ہیں۔ اللہ کے نبی کی باتوں پر ایمان لانا کہ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جو باتیں مجھے بتائی ہیں ان باتوں پر مجھے یقین ہے، ان باتوں پر مجھے یقین ہے۔ اس سے میری بہنوں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی خبروں پر ہمیں یقین ہو جانا چاہیے۔ اور لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی اے میرے پیارے بیٹے ہر عمل میں یقین کو پیدا کرنا، جس عمل سے یقین رخصت ہو جاتا ہے وہ عمل سست بن جاتا ہے، اس لیے اپنی زندگی میں سب سے پہلے ایمان کو مضبوط کرے۔ جب دل میں ایمان اتر جائے گا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس طریقے پر کپڑا پرانا ہو جاتا ہے اسی طریقے پر ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب الخلق، جس طریقے پر کپڑے کے نقش و نگار کپڑے کے پرانا ہونے کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں، اس طریقے پر محنت کے نہ ہونے کی وجہ سے ایمان پرانا ہو جاتا ہے۔ ایمان پرانا ہونے کی بات کیا، اس کی نشان یہ ہے پھر نمازوں میں سستی پیدا ہو جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کے کرنے کا بوجھ لگتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے کا بوجھ لگتا ہے، بازاروں میں گھومنا اس میں مزہ آتا ہے، کپڑے پہننے میں مزہ آتا ہے، سونا و چاندی کے زیورات میں دل لگتا ہے، دنیا کی باتوں میں اور دنیا کے مذاکروں میں میرا اور آپ کا دل لگتا ہو، سمجھو ایمان کمزور ہو چکا۔ اور ایمان کے بننے کی علامت کیا ہے؟ جب ایمان بن جاتا ہے تو ایمان عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ جس طریقے پر بھوک لگی ہو تو بھوک روٹی کا تقاضا کرتا ہے، کھانے کا تقاضا کرتا ہے کہ بھوک لگی ہے تو سوکھی روٹی بھی اچھی لگے گی، صبح کا کھانا شام کو ملے گا تو بھی اچھا لگے گا، کہ بھوک میں سوکھی روٹی بھی نرم ہو جاتی ہے اور تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ اندر کا ایمان جب بن جاتا ہے تو ایمان عمل کا تقاضا کرتا ہے، پھر نماز کے بغیر چین نہیں آتی، اللہ کے قرآن کے بغیر چین نہیں آتا، اللہ کے ذکر کے بغیر چین نہیں آتا، پھر راتوں کے اندھیرے میں رضائی اوڑھ کر سوئی ہوئی ہے، ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، اللہ کی نیک بندی راتوں کو 2-3 بجے اٹھ جاتی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتی ہے، مصلی پر آتی ہے اور گھنٹوں اللہ کے سامنے نماز پڑھ کے اے اللہ کے سامنے مناجات کرتی ہے کہ اس کے ایمان نے اس کو عمل کرنے پر کھڑا کر دیا۔
علماء فرماتے ہیں اتنا ایمان بنانا ضروری ہے جو ہمیں عمل پر کھڑا کرے، اللہ کے حکموں پر کھڑا کرے اور اللہ کی نافرمانی سے بچاوے اور دین کے تقاضوں پر چلاوے۔ اتنا ایمان بنانا ہر مسلمان مرد پر بھی فرض ہے، ہر مسلمان عورتوں پر بھی فرض ہے۔ تو میرے نبی نے اللہ سے دعا فرمائی، یہ اللہ ایمان کو محبوب بنا دے اور ہمارے دل میں ایمان کو زینت بنا دے، اور آگے فرمایا وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرِّ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کفر کی نفرت دل میں ڈال دے، تیری گناہوں کی نفرت دل میں ڈال دے، تیری نافرمانی کی نفرت ہمارے دل میں ڈال دے، نیکی کی محبت پیدا ہو جائے، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے، سمجھو میرا اور آپ کا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ اس سے میری بہنوں سب سے بڑی بنیادی چیز ہم گھروں میں اللہ کی بڑائی کو بولے۔ ایمان بنتا ہے اللہ کی بڑائی کے بولنے سے، اور ایمان نام ہے یقین و تقوی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی باندی ہے، بلکہ حضرت خدیجہ کی باندی تھی ام ایمن رضی اللہ عنہا۔ میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان دنیا میں جنتی عورت کو دیکھنا چاہے تو ام ایمن کو دیکھ لے، یہ جنتی عورت تھی۔ ام ایمن رضی اللہ عنہا جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ جا رہی ہیں اور راستے میں مقام منصرف پر مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا، روزے کی حالت میں تھی، لیس معہا ماء، ان کے پاس پانی نہیں تھا، نہ کھانے کا کوئی توشہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صاحب نے کہا الہ العالمین تیری بندی دین کی نسبت پر اپنے وطن مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ جا رہی ہے، یہ اللہ میں روزے کی حالت میں ہو، مجھے پانی پلا دے۔ کیا اللہ تعالیٰ کا تعلق تھا، کیا اندر کا ایمان مضبوط تھا، تار اللہ سے جڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی اللہ کو پکارا اللہ نے آسمان سے ڈول بھیجی، ڈول میں بالکل میٹھا پانی ہے، بالکل سفید پانی ہے۔ ام ایمن فرماتی ہیں میں نے پانی کو پیا، سیراب ہو گئی، یہاں تک کہ اپنے برتنوں کو پانی سے بھر لیا، اور یہ جنت کے پانی کے پینے کے بعد میں گرمی کے موسم میں روزے رکھا کرتی تھی عرب کے صحراؤں میں، لیکن مجھے کبھی پیاس کبھی اس کے بعد مجھے کبھی پیاس نہیں لگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے پانی کے اثرات زندگی پر محسوس ہوئے۔ اسے میری بہنوں آج وہی اللہ ہے، وہی طاقت والا، وہی قدرت والا، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت ہے جو آسمان کے اوپر کو جانے، جو آسمان کے نیچے کو جانے، جو زمین کے اوپر کو جانے، جو زمین کے نیچے کو جانے، زمین کی تہ میں چلنے والی چوٹی کی فریاد کو سنے۔ اتنا بڑا پروردگار سے میرا اور آپ کا واسطہ ہے، میرا اللہ سے رشتہ ہے۔ اس سے میری بہنوں ہم 24 گھنٹے جب بھی ہماری زبان پر کوئی بات دنیا کی ٹکراوے نسبت اللہ کی طرف کرے کہ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، شفا اللہ دیتا ہے، اولاد اللہ دیتا ہے، رات اللہ لاتا ہے، دین اللہ لاتا ہے، عزت اللہ دیتا ہے، ذلت اللہ دیتا ہے۔ جب عزت دینے پر آتا ہے تو ذلت کے نقشوں میں اللہ عزت لے کے بتاتا ہے، جب میرا اللہ ذلیل کرنے پر آتا ہے تو عزت میں سے ذلت کے گڑھے پر اتارتا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور پروردگار عالم جس کو ذلیل کرنے کا ارادہ کرے دنیا کی کوئی طاقت اس کو عزت دے نہیں سکتی۔ اس سے میری بہنوں اللہ کی بڑائی بولنے کے بعد جب دل میں اللہ کی بڑائی آ جائے گی تو ہمارا دل اعمال کی طرف جائے گا، اس لیے کہ ایمان بنتا ہے تو اعمال بنتے ہیں۔ پھر زندگیوں میں نمازوں کی پابندی آئے گی، ہمارے بچے نماز کے پابند بنیں گے، ہمارے گھر کے مرد نماز کے پابند بنیں گے، مستورات نماز کے پابند بنے دی۔ میرے نبی نے فرمایا جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ملک الموت گھروں میں آتے ہیں اور مردوں کے لیے مسجدوں میں آتے ہیں اور نماز پڑھنے والوں کی نگرانی کرتے ہیں، کون سا اللہ کا بندہ مسجد میں موجود ہے، کون سی اللہ کی بندی نماز کے وقت پر گھر میں نماز پڑھ رہی ہے۔ پھر وہی ملک الموت اگر وہ عورت یا وہ مرد نماز کا پابند ہوتا ہے یا عورت نماز کی پابند ہوتی ہے، وہی ملک الموت کے وقت کلمے کی تلقین کرتے ہیں۔ اس سے میری بہنوں سب سے بڑی عبادت ایمان کے بعد اللہ کا حکم نماز ہے، اور نماز کا درجہ دین میں اتنا بڑا ہے جتنا کہ سر کا حصہ پورے بدن میں ہوتا ہے۔ سر کے بغیر انسان نہیں ہوتا، نماز کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا۔ 24 گھنٹے ہمارے گھروں میں نماز کی پابندی ہو، 5 فرائض کے پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ سنتوں کی پابندی ہو، نوافل کی پابندی ہو۔ اللہ موقع دے ہمارے گھر کی مستورات تہجد کی پابندی کرے، اشراق کی پابندی
کرے، چانس کی پابندی کرے، اوابین کی پابندی کرے، اور جو ہماری نمازیں جا چکی ہے اپنی زندگی میں قضاء عمری کرے۔ نمازوں کی پابندی پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اور نمازوں کی پابندی پر اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے ایمان والا سارے گناہ کر سکتا ہے، ایمان والا نماز چھوڑ نہیں سکتا، کہ نماز کا بہت بڑا درجہ اللہ کی نگاہ میں ہے۔ ابن عمر اور ابن زبیر فرماتے ہیں کہ ہم نماز کو سیکھ کر پڑھے، جو نماز ہمیں گناہوں سے نہ روکے وہ نماز بجائے اللہ کے قرب کے اللہ سے دوری کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس سے میری بہنوں ہمارے بچے نماز کے پابند بنے۔ ہماری بلڈنگ کے اطراف میں کتنے مسلمانوں کے مکان ہیں، اور کتنے مسلمان بلڈنگوں میں رہتے ہیں، بلکہ سارے مسلمان ہی رہتے ہیں۔ ایک بلڈنگ میں کتنے مسلمان، ایک کے گھر میں 2 انسان گنو، 3 گنو یا 1 گنو، مسجد خالی کی خالی پڑی ہے۔ فجر کی نماز میں مجمع نہیں ہوتا، ظہر میں مجمع نہیں ہوتا۔ کچھ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ خود تو پابند ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو لے کر بھی مسجدوں میں آتے ہیں، جبکہ گھر کی عورت جب نماز کی پابند بنے گی تو اس کا مرد نماز کا پابند بنے گا۔ جب ماں کی زندگی میں نماز کی پابندی ہوگی تو ماں اپنے بیٹوں کو دیندار بنائے گی، اور ماں کی زندگی کے اثرات اولاد پر منتقل ہوگے۔ اور بہن کی زندگی میں نماز ہوگی تو بہن کی برکت سے بھائی کی زندگی میں نماز آئے گی، اور بھائی کی زندگی میں دین آئے گا۔ اس سے میری بہنوں ہمارے گھر میں نماز کی پابندی کرو، کتنا بھی کما لو اور کتنی بھی محنت کر لو، اگر گھروں میں اللہ کا دین نہیں ہے اور نمازوں کی پابندی نہیں ہے، ہمارے مسائل کبھی حل نہیں ہوگے، ہماری ضرورتیں کبھی پوری نہیں ہوگی، مشکلیں آتی رہے گی، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکلیں دنیا میں آتی رہے گی۔ اور سب سے پہلے اللہ کا عذاب جو دل پر آتا، اللہ کا عذاب جو آتا ہے وہ انسانوں کے دل پر آتا ہے۔ اور فرمان اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ میرے بندوں، میرے بندیاں، جنہوں نے نیک عمل کیے، ایمان میں داخل ہونے کے بعد اعمال کی پابندی کی، اچھے اللہ کے راضی کرنے والے کام کیے، پردے کی پابندی کی، قرآن کی تلاوت کی پابندی کی، صبح شام کی تسبیحات کی پابندی کی، اور موقع محل کی دعاؤں کی پابندی کی، اللہ کا ذکر 24 گھنٹے زبان پر رکھا، کھاتے کھاتے بھی اللہ کو یاد کیا، کپڑے دھوتے دھوتے بھی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہے، گھر میں جھاڑو لگا رہی ہے، اللہ کی نیک بندیاں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھتے پڑھتے گھر میں جھاڑو بھی لگا رہی ہیں، گھر میں کھانا بھی پکا رہی ہیں، گھر میں کپڑے بھی دھو رہی ہیں، گھر میں برتن بھی مانج رہی ہیں، بچوں کو کپڑے پہنا رہی ہیں، زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہے۔ یہ کتنی اللہ کی نیک بندی ہے۔ تو فرمایا قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بندے کو، میری بندیاں، اگر زندگی میں نیک اعمال کی پابندی ہے تو اللہ پاک دنیا میں کیا کرے گا؟ دنیا کی ٹائم پیریڈ زندگی کو اللہ پاک خوشگوار بنائے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ ایمان اور نیک عمل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے ہم زندگی کو خوشگوار بنائیں گے۔ خوشگوار کے علماء نے 3 مطلب لکھے ہیں۔ پہلا علماء نے ترجمہ کیا ہے خوشگوار زندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے دلوں میں چین دے گا، ہمارے دلوں میں سکون دے گا۔ آج میری بہنوں سونا و چاندی کے زیورات کے ہونے کے باوجود بھی قسم قسم کے 25 جوڑے کسی بہن کے ہوتے ہیں، کسی کے 30 جوڑے گھر میں ہوتے ہیں، اچھے ململ کے کپڑے ہونے کے باوجود، سونا و چاندی کے زیورات کے ہونے کے باوجود بھی، بہترین قسم کے فلور، بہترین قسم کے مکان کے ہونے کے باوجود گھر میں ہر طرح کی نعمتیں ہیں، ہر طرح کی سہولت ہے، ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، نرم بستریں ہیں، ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور ساری سہولتیں ہونے کے باوجود بھی کبھی دل میں سکون نہیں آئے گا۔ لیکن زندگی میں ایمان ہوگا، زندگی میں نیک عمل ہوں گے، سب سے پہلے اللہ کی نعمت یہ ہوگی اللہ پاک ہمارے دلوں میں سکون دے گا، اللہ ہمارے دلوں میں چین دے گا۔ اور نمبر 2، ایمان و نیک عمل کی برکت سے دوسرا فائدہ یہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمارے شوہر کی کمائی میں برکت دے گا، اسباب میں برکت دے گا، کاروبار میں برکت دے گا۔ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ پاک ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔
پروردگار عالم ہماری ساری ضروریات پوری کر لے گا، اللہ صحت میں برکت دے گا، علم میں برکت دے گا، روزی میں برکت دے گا، تندرستی میں برکت دے گا۔ اور تیسری بات فرمائی، خوشگوار زندگی کا مطلب تیسرا یہ ہوتا ہے پروردگار عالم ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ اللہ کا جو بندہ اور اللہ کی جو بندی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گی، اللہ مجھے ہدایت دے دے، اللہ میری مغفرت فرما دے، اللہ میرے گھر کے مسئلے کو آسان فرما دے، پروردگار عالم ایمان اور نیک عمل کی بنیاد پر اللہ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ دعا میں قبولیت دے گا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری، جن لوگوں کی زندگی میں اللہ کا دین نہیں ہے، پردے کی پابندی نہیں ہے، بغیر پردے کے بازاروں میں گم رہی ہے۔ ارے میری بہنوں، یہ ہمارے فلیٹ کے اندر بھی نیچے بغیر پردے کے گھومنا اور بغیر پردے کے ادھر ادھر جانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ غیر محرم کی نظریں ہم پر پڑتی ہے، ہماری نظریں غیر محرم پر پڑتی ہیں۔ اللہ نے عورت کو تو گھر کی چیز بنایا ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جتنا ہو سکے گھروں میں قرار پکڑو، زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بازاروں میں مت چلو۔ جب ایک عورت اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر بازار میں جاتی ہے، بغیر پردے کے جاتی ہے، آسمان ٹوٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، زمین پھٹنے کو تیار ہو جاتی ہے، سمندر بہنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اس پر آسمان کے فرشتوں کی لعنت ہے، زمین کے فرشتوں کی لعنت ہے کہ کیا ہوا؟ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ عورت اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہے، اور جو اللہ کی بندی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اس کی منزل کبھی اس کی کشتی کبھی کنارے لگ نہیں سکے گی، اس کی منزل تک وہ کبھی نہیں پہنچ سکے گی، زندگی بے چینی والی گزرے گی۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جن لوگوں کی زندگی میں اللہ کی اطاعت نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے، منمانی ہے، خواہشات والی زندگی ہے، دل میں یہ بات پیدا ہو گئی اپنے شوہر کو فون کر لو، یہ لانا ہے وہ لانا ہے، گھر میں کام کرنے کی تکلیف پڑ گئی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کی خوبی بیان کی۔ سب سے بڑی عورت کی خوبی یہ ہے کہ عورت کا بدن مشقت اٹھانے والا ہو، عورت گھر کے سارے کام عورتیں خود کرتی ہو، یہ اس عورت کو شریعت کے اندر پسند کیا گیا، اپنے گھر کے کام عورت خود کرتی ہو۔ میرے نبی کی بیٹی فاطمہ سارے گھر کے کام کیا کرتی تھی، حضرت فاطمہ مشق اٹھاتے اٹھاتے اپنے بدن پر نشانات پڑ چکے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں سے پانی نکالتے نکالتے ان کے سرے میں تکلیف ہو چکی تھی۔ ان دونوں میاں بیوی کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ باندیاں آئی ہیں۔ پہلے زمانے میں غلام اور باندیاں آتی تھی، بازاروں میں خریدتے تھے اور بازاروں میں اس کا کاروبار ہوتا تھا تاکہ ہمارے یہاں خدمت میں تھوڑی معاون بنے گی۔ یہ دونوں میاں بیوی حضور کی خدمت میں گئے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، اور فاطمہ تو حضور کی بیٹی ہے، اور میرے نبی نے فرمایا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اتنی پیاری بیٹی، جب میرے نبی سفر کرتے سب سے اخیر میں حضرت فاطمہ کے گھر پر جاتے، سفر سے واپس آتے سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر پر آتے تاکہ درمیان کا فاصلہ کم ہو جائے۔ جب اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ گھر پر آتی، اب اپنی بیٹی کی محبت میں کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی کا دانا ہاتھ پکڑتے، پیشانی پر بوسہ دیتے اور اپنی بیٹی کو گھر میں لا کر کرسی پر یا چارپائی پر بٹھاتے۔ یہ میرے نبی نے اپنی بیٹی کا اکرام کیا ہے۔ لیکن فاطمہ 24 سال کی بالکل جوانی کی عمر میں اللہ کی پیاری ہو گئی۔ خدیجہ دیندار تھی تو بیٹی فاطمہ دیندار تھی۔ ماں کی زندگی کا اثر اولاد پر پڑے گا۔ اگر ماں کی زندگی میں تعیش ہے اور ماں کی زندگی میں عیاشیاں ہیں اور ماں کو کام کاج کرنے کا شوق نہیں ہے، کبھی اولاد گھر کے کام کاج نہیں کرے گی، اولاد کیا کرے گی؟ ماں باپ کی نافرمان بنے گی۔ تو فرمایا حضرت فاطمہ نے کہ یا رسول اللہ، کام کرتے کرتے مشق اٹھاتے اٹھاتے میرے بدن پر نشانات پڑ چکے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کنویں سے پانی نکالتے نکالتے میرے سینے میں تکلیف ہو چکی ہے، یا رسول اللہ اگر آپ کے پاس اگر کوئی خادم آئے ہیں، باندیاں آئی ہیں تو ہمیں دے دو ایک یا دو تاکہ ہمارے کام میں تعاون ملے۔
تو میرے نبی نے فرمایا سنو فاطمہ، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کی جماعت ہیں، وہ چبوترا ریاض الجنہ کے پیچھے ہیں، جہاں مدینہ منورہ میں 350 صحابہ کرام یہ چبوترے میں بیٹھتے تھے اور اللہ کے دین کی باتیں سنتے تھے۔ ان کا کوئی کھانے کا نظم نہیں تھا، کھانا ملتا تو کھا لیتے، ورنہ زندگیاں روزے میں گزرتی اور زندگیاں فاقے میں گزرتی، ایک ایک ہفتے کبھی روٹی کا ٹکڑا نہ ملتا تھا۔ تو میرے نبی نے فرمایا اصحاب صفہ بڑے فاقے کی حالت میں ہیں۔ میں نے دل میں سوچا ہے ان غلاموں کو بیچ کر، ان بادنیوں کو بیچ کر جو قیمت آوے یہ قیمت میں اصحاب صفہ پر لگا دوں۔ اے میری بیٹی فاطمہ، مجھے تیرے تجھے دینے کے لیے میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے، کوئی باندی نہیں ہے، حالانکہ میرے نبی دے سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو سمجھایا، اے میری بیٹی فاطمہ، دنیا تو مشقت کی چیز ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، بیٹا خود کا کام خود کرو۔ پھر رات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم بیٹی کے گھر پر گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ سوئے ہوئے تھے، میرے نبی کو دیکھ کر دونوں کھڑے ہو گئے۔ جس وقت آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ ایک کام کر، اگر تجھے بہت تھکن لگتی ہو تو عشاء کے بعد سونے کے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کر اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کر اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کر، اس کو ہم تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ اے میری بیٹی، یہ اللہ کی ذکر کے کرنے کی برکت سے اللہ تیرے تھکن کو دور کر دے گا، اللہ تیری پریشانی کو دور کر دے گا۔ علماء نے لکھا ہے آج بھی کوئی عورت دن میں کام کر کے تھک جاتی ہو اور رات کو سونے کے پہلے اگر تسبیح فاطمہ پڑھ لے، پروردگار عالم اس کی ساری تھکن کو دور کر دے گا۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اگر زندگی من مالی ہے، زندگی خواہشات والی ہے تو ہم ان کی زندگی کو تنگ کر لیں گے، اللہ دلوں پر بے چینی ڈالے گا۔ آج کتنی عورتیں راتوں کو سوتی نہیں ہیں، ٹینشن ڈپریشن کی شکار ہیں، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، دلوں پر گناہ کے کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب یہ آتا ہے کہ دل سے اللہ چین سکون کو ختم کر لیتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں تمہاری زندگیوں کو تنگ کر لوں گا، سنگ مرمر کے مکان بھی کانٹے دار صحرا بن جاتے ہیں اور گھروں میں رونے کی چیخنے کی آواز شروع ہو جاتی ہے، بیوی شوہر سے ناراض ہو جاتی ہے اور شوہر بیوی سے نفرت کرنے لگتا ہے، اولاد نافرمان بن جاتی ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے گھر میں اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی کے طریقے چھوٹتے ہیں۔ پھر اللہ کے فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کے نافرمانی کرنے کی وجہ سے جب آخرت میں اٹھایا جائے گا، قال رب لم حشرتنی اعمی، تو اللہ پاک اس کو اندھا اٹھائے گا، اس کے آنکھوں میں بصارت نہیں ہوگی، اللہ اس کو اندھا اٹھائے گا۔ تو اللہ کی بندی کہے گی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے پروردگار عالم تو نے مجھے دنیا میں آنکھیں دی تھی، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اے میری بندی جب تو نے دنیا میں مجھے بلا دیا آج تجھے بھی بلا دیا جائے گا۔ میری بہنوں، جس کو اللہ بھول جاوے اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا، اسے اللہ کے واسطے اپنے گھروں میں دین کو داخل کرو، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، اپنی بچیوں کو دیندار بناؤ، اپنی بچیوں کو اسلامی لباس پہناؤ۔ آج ہمارے گھر میں ہمارا پورا کلچر غیروں کا ہو چکا ہے، ہمارا پورا کلچر یہودی و نصارہ والا ہو چکا ہے۔ آپ سب کو پتا ہے ہماری بیٹیاں کون سے کپڑے پسند کرتی ہیں، بازار میں کون سی نئی نئی فیشنیں آ رہی ہیں۔ اگر دل میں اللہ کا ڈر ہوتا، دل میں کلمے کی محبت ہوتی، مرنے کی فکر ہوتی تو یہ سارے کپڑے نہ ہمارے بدن پر آتے۔ اتنے فیٹ کپڑے اور اتنے پتلے کپڑے جس میں ہمارا بدن کا نشیب و فرات دکھتا ہو، شریعت نے اسے لباس کو پسند نہیں کیا۔ میری بہنوں، جب ایمان بن جاتا ہے تو اعمال بن جاتے ہیں، اعمال جب بنتے ہیں تو ہمارا معاشرہ پاکیزہ بنتا ہے۔ جب معاشرہ پاکیزہ ہوگا ہمارے رہن سہن میں دینداری آئے گی، ہمارا معاشرہ پاکیزہ بنے گا، پڑوسن سے محبت کرے گی، بیوی شوہر سے محبت کرے گی، ہمارے گھروں میں ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنے گا۔ جب معاشرہ بنے گا پاکیزہ تو ہمارے اخلاق بھی پاکیزہ بنیں گے۔ اس کے لیے یہ ساری صفات اپنی زندگی کے اندر لانے کے لیے میری بہنوں اللہ نے محنت کا موقع دیا ہے کہ موت سے پہلے ہم موت کی تیاری کریں۔ ہمیں قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے اور موت اچانک آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو فرمایا اے ابو ذر کشتی مضبوط بنا لو، دریا بڑا گہرا ہے
اور یہ ابو ذر کمر کو ہلکی رکھو، پل صراط بڑا کٹھن ہے، اور یہ ابو ذر توشہ ساتھ لے لو، منزل بڑی دور ہے، اور یہ ابو ذر عمل کو خالص کر لو، پرکھنے والا بڑا ہوشیار ہے اور وہ اللہ ہے، اسی اللہ کے پاس ہم تمام کو جانا ہے۔ اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانا ہو، اپنے گھر میں دین داخل کرو، اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے زندہ کرو، اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت زندہ کرو۔ فجر کی نماز کے بعد ہمارے گھروں کی لائٹیں بند ہو جاتی ہے، مرد بھی سوتا ہے، کتنوں کی تو فجر کی نماز بھی نہیں ہوتی، کتنی مستورات کی فجر کی نماز بھی نہیں ہوتی، جوان لڑکا بھی جوان لڑکی بھی بستروں پر آرام فرما ہے۔ یہ کتنا بڑا گناہ کا کام ہو رہا ہے، صبح اٹھتے ہی اللہ کی نافرمانی ہمارے گھر میں ہو رہی ہے۔ لیکن جب گھر کی عورت جب دیندار بن جاتی ہے، صبح میں جلدی اٹھتی ہے، ہمارا مرد مسجد میں جا رہا ہو، جب ہمارا شوہر گھر سے واپس آوے، ہمارا بیٹا گھر پر واپس آوے تو گھر کی لائٹیں چالو ہو، ماں قرآن کی تلاوت کرتی ہو، بیٹی قرآن کی تلاوت کرتی ہو، اللہ کا ذکر کرتا ہو، اللہ کا ذکر کرتی ہو، تو میری بہنوں ہمارے گھر میں دینی فضا بنے گی، ہمارے گھر میں دینی ماحول بنے گا۔ ہم دنیا کی باتوں کا اثر نہ لے، دنیا کے ماحول کا اثر نہ لے، ہم دنیا کی چیزوں کا اثر نہ لے، دنیا کی ماڈرن زندگی کا اثر نہ لے، اور دنیا کی ماڈرن عورتوں کا اثر نہ لے۔ ہم اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی زندگی کو پڑھے۔ یہ فضائل اعمال کی کتاب جو ہمارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں، ان میں اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی زندگی ہے، اللہ کے نبی کی بیویوں کی زندگی ہے۔ اس میں نماز کے پڑھنے پر کیا ملے گا، اس کے فضائل ہیں، قرآن کی تلاوت کے فضائل ہیں، غریبوں کے حقوق ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کی ترغیب ہیں، خرچ کرنے کے فضائل ہیں۔ یہ کتاب جب ہمارے گھروں میں پڑھی جائے گی، اس کتاب میں اتنا بڑا نور ہے اللہ کی باتوں کا، اللہ کے نبی کی باتوں کا، کہ ہماری زندگی عمل پر پڑے گی، ہمارے بچے عمل پر پڑیں گے، اور 6 صفات کے مذاکرے کی برکت سے ہمارے بچے دین کے داعی بنیں گے۔ اس لیے اگر ہمارے گھروں میں تعلیم ہو رہی ہو، اپنی تعلیم کے وقت کو بڑھاؤ اور اپنے گھر میں تعلیم اسے وقت میں کرو۔ ہمارے بچے، ہمارے گھر کے شوہر، ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں سارے تعلیم میں شریک ہوئے۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے، گھروں کی تعلیم کی برکت سے بچوں میں عمل کا مزاج پیدا ہوگا، اور 6 صفات کے مذاکروں کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے بچوں کو دین کے داعی بنائے گا۔ گھر میں باطل کے جتنے بھی سوراخ ہیں، ان باطل کے سوراخ کو بند کرنے والا عمل گھروں کی تعلیم ہے۔ گھروں کی تعلیم کی برکت سے شیاطین گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، فرشتوں کی جماعتیں ہمارے گھروں میں اترتی ہیں، اور فرشتوں میں اطاعت ہوتی ہیں، پھر بچوں بھی اطاعت آئے گی، بیوی میں شوہر کی اطاعت آئے گی، اور ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنے گا۔ اگر ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہوئی، ہمارے گھر میں نفلیں نہ پڑھی گئی، اور ہمارے گھروں میں مستورات نمازیں نہ پڑھی، اور تعلیم کا حلقہ ہمارے گھر پر نہ لگا، تو ہمارے گھر میں وہ سارے کے سارے کام ہوں گے جو یہود و نصارہ کے گھروں میں ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ آج گناہوں کے اسباب گھر میں موجود ہیں، بچہ اور بچی سوتے سوتے چیٹنگ ہو رہی ہے، SMS ہو رہے ہیں، نہ ماں کو پتہ ہے نہ باپ کو پتہ ہے، اللہ کو تو پتہ ہے۔ جب ایمان دل میں ہوگا، اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہوگا کہ میرے ماں باپ تو نہیں دیکھتے، میرا اللہ تو مجھے دیکھتا ہے، مجھے قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور قبر میں جانے کے بعد کچھ کام نہیں آئے گا، قبر میں میری گندگی کا عذاب ہوگا، میری نیکی پر اللہ کے فرشتے آسمان سے اتر کر میرا استقبال کریں گے۔ اس سے میری بہنوں، کبھی رات کے اندھیرے میں موت کو سوچو، ایک دن بچوں کی جدائی ہونے والی ہے، اور ایک دن ماں باپ کی جدائی ہونے والی ہے، ماں باپ بھی جدا ہوں گے، بچے بھی جدا ہوں گے، اور بیوی شوہر سے جدا ہوگی، شوہر بیوی سے جدا ہوگی۔ یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا تو مکڑی کا جالا ہے۔ یہ خوبصورت 2-2 ہزار کا نہیں، 5-5 ہزار کا جوڑا ہمارے جسم سے اتارا جائے گا، اور سونے کے کنگن ہمارے ہاتھوں سے نکالے جائیں گے، اور پیروں کے پازیب ہمارے پیروں سے اتارے جائیں گے، اور ایک کفن کے کپڑے میں ہم کو ڈال کر قبرستان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اگر بچوں کو دیندار بنایا ہوگا تو بچے مرنے کے بعد ہمارے لیے ایصال ثواب کریں گے، لیکن بچوں کو دنیا دار بنایا اور لڑکیوں کو دنیا دار بنایا، نہ قرآن پڑھایا، نہ اللہ کی باتیں پڑھائی، نہ اللہ کے نبی کی زندگی پڑھائی، نہ عائشہ کی زندگی پڑھائی، نہ میری نبی کی بیٹی کی
زندگی کھولی بلکہ دنیا کی عورتوں کی زندگی گولی تو ہمارا گھر میری بہنوں گلستہ کی جگہ ہمارا گھر کانٹے دار بن جائے گا، جہنم نما بن جائے گا۔ اس کے لیے ایک گھروں کے اندر فضا دینی بنے، اس کے لیے گھروں میں قرآن کی تلاوت روزانہ کم سے کم 1 پارہ سورہ یاسین کی تلاوت، اور اس کے علاوہ مغرب کی نماز کے بعد تبارک الذی ہے، الف لام میم سجدہ ہے، سورۃ الواقعہ ہے، یہ 4 سورتوں کی پابندی، قرآن کریم کا آدھا پارہ 1 پارہ، صبح شام 3 تسبیحات کی پابندی، موقع محل کی دعائیں، 5 فرض کی نماز کی پابندی، اور اپنی ہفتہ واری تعلیم جو ابھی ہو رہی ہے آج آصف بھائی کے گھر پر ہے، آئندہ ہفتہ کسی اور کے گھر میں ہوگی، ہم پابندی سے تعلیم میں شریک ہوئے، ہم اکیلی نہ آویں، ہم پورا ہفتہ محنت کر کے اپنے فلیٹ میں جتنی مستورات ہیں ان کا ذہن بناوے، چلو میری بہن، اور وقت پر ان کو اٹھاوے، بڑی محبت کے ساتھ خوش آمد کر کے ان مستورات کو اگر تعلیم کے حلقے میں لے جاؤں گے، وہ مستورات جب اللہ کے دین کی باتیں سنے گی، مستورات کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، جہنم جنت کے تذکرے کے سننے کے بعد آنکھیں بہہ جاتی ہے، دل رو پڑتا ہے، تو کیا ہوگا؟ بچوں کی زندگی میں دین آنے کا راستہ کھل جائے گا اور گھروں میں دین کے دروازے کھل جائیں گے۔ اسی لیے میری بہنوں، ان کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں میں دین کو لانے کے لیے اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں نکالو اور اپنے بیٹوں کو اللہ کے راستے میں نکالو۔ پوری دنیا میں دعوت تبلیغ کی مبارک محنت ہو رہی ہے، 7 مہینوں کی جماعتیں، 4 مہینوں کی جماعتیں، علماء کرام مدرسے کی زندگی میں 10-12 سال پڑھنے کے بعد 1 سال میں اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو چلے میں بھیجو، 4 مہینوں میں بھیجو۔ کتنے بگڑے ہوئے نوجوان، شراب پینے والے، ڈرگس کھانے والے، راتوں کو ناچنے والے، ماں باپ کو دھکے مار کر گھروں سے نکالنے والے، ماں باپ کے نافرمان، رات کو دیر تک بازاروں میں بیٹھنے والے، اور نوجوان راتوں کو رونے والے بن گئے، ماں باپ کے پیروں کو دبانے والے بن گئے، ماں باپ کی اطاعت گزار بن گئے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ اللہ نے بنایا۔ اس کے لیے آئندہ مہینے نومبر میں ہماری مسجد سے جماعت اللہ کے راستے میں جانے والی ہے، 4 مہینوں کی جماعت بھی جائے گی، چلے کی جماعت بھی جاوے گی، ابھی بات پوری ہو رہی ہے۔ ایسے وقت میں دعا کے بعد ہماری مستورات تشکیل کر کے پرچہ مسجد کے اندر بھجوا دے۔ جس طریقے پر اپنے گھروں میں مردوں کی جماعتیں نکالنی ہیں، اسی طریقے پر مستورات کی جماعتیں نکلے۔ ہمارے کتنے فلیٹ یہاں ہزاروں کی آبادی ہے، مستورات کی جماعت نکلے ہوئے ہمارا کتنا وقت گزر گیا۔ ہمارے گھر میں بھی مستورات جتنی آئی ہیں، یہ اکثر کام کرنے والوں کی گھر کی عورتیں ہیں، اپنی وقت کی ترتیب بنا کر اللہ کے راستے میں 3 دن نکلے۔ آپ نکل کر دیکھو تو صحیح، کیا ایمان کی چنگاری دل میں پیدا ہوگی؟ تمہارا ایمان دل میں بیدار ہوگا، پھر بچوں کو دین رخ پر لانے میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ ہماری مستورات اللہ کے راستے میں 3 دن لگے، جن کے 3 دن 2 مرتبہ 3 مرتبہ لگ چکے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں 10 دن لگاوے، 10 دن 2 مرتبہ لگ چکے ہیں۔ اللہ کے راستے میں چلے میں جاوے، چلہ لگ چکا ہے تو 2 مہینہ بیرون جاوے۔ ہمارے شہر کی کتنی جماعتیں جاپان میں کام کر کے آئی، امریکہ میں، افریقہ میں، موریشیس میں کام کر کے آئی، اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کر کے آ رہی ہے۔ اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، اللہ نے آپ کو کیپیسٹی دی ہے، اللہ نے آپ کو جان اور مال لگا دیا ہے، اور یہ جان اور مال لگانے کی جگہ اللہ کا دین کا مصرف ہے۔ اگر ہمارا جان، ہمارا مال، ہمارا وقت، ہماری صلاحیتیں اللہ کے دین کے کعبوں پر لگے گی، اللہ اس میں برکتیں دے گا، جان بھی قیمتی بنے گا، مال بھی قیمتی بنے گا۔ اور نہ معلوم ہماری صلاحیتوں کے خرچ کرنے کی بنیاد پر کون سے ملک میں دین زندہ ہوگا، اور ہمارے دنیا سے جانے کے بعد سارا اجر ہمارے نجات کا ذریعہ اور خیر کا ذریعہ بنے گا۔ اس سے میری بہنوں، یہ ساری باتیں ہمیں کرنی ہیں۔ اس کے علاوہ انفراد اعمال کی پابندی کرے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ آئندہ جمعہ، سنیچر، اتوار کو ہماری مسجد کی 3 دن کی جماعت بننے والی ہے، اور جماعت بڑی بنانی ہے۔ اتوار کو سکینہ مسجد میں پورے بلڈنگوں کے مردوں کا جوڑ ہے، 11 بجے سے لے کر ظہر تک جوڑ رکھا ہے۔ جتنے بلڈنگ میں جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں، آپ اپنے شوہروں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے پڑوسیوں کو ان کی مستورات کے ذریعے اور اپنے رشتہ داروں کو ترغیب دے۔ اتوار کے دن 11 بجے سکینہ مسجد میں پہنچ جاوے، کھانے کے ساتھ جوڑ رکھا ہے تاکہ ہمارے سارے مرد وہاں پہنچے، ان کے سامنے اللہ کی بڑائی کی بات ہو، نماز کے پڑھنے کے فضائل ہو، ان کے دل بھی نرم ہوں گے تو آپ کا دین کا کام گھروں میں کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرماوے۔ دعا کر لیں۔
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطایا سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے. اے اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، امت کے حالات کو درست فرما. یا اللہ ہماری مستورات کو، خواتین کے جمع ہونے کو قبول فرما. یا اللہ ہدایت کا، نجات کا ذریعہ بنا. یا اللہ ہر گھر میں دین کو زندہ فرما، گھر میں رہنے والے بچوں کو دین کا داعی بنا. یا اللہ خرافات سے، رسم و رواج سے ہمارے گھروں کو پاک فرما. یا اللہ سنتوں کو زندہ فرما. یا اللہ تیرے نبی کی محبت کو دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ تیری محبت دل میں پیدا فرما، ہمارے ایمان کو مضبوط ایمان بنا دے. یا اللہ ہمارے گھر کی زندگیوں کو بدل دے. یا اللہ ہمارے گھر کی زندگیوں کو بدل دے. یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما. یا اللہ پوری امت کی پریشانیوں کو دور فرما. نہ جن گھر میں مستورات کا اجتماع ہوا ہے ان گھر والوں کو قبول فرما، ان کی نسلوں کو قبول فرما، ان کی جائز تمناؤں کو مولا کریم تو قبول فرما. یا اللہ جتنی مستورات آئی ہیں ان تمام کے گھرانے کو قبول فرما، ان کے بچوں کو دین کے عالم بردار بنا، ان کے بچوں کو بہترین دیندار ڈاکٹر بنا، دیندار انجینئر بنا، عالم دین بنا، مفتیان کرام بنا. یا اللہ بچوں کو دیندار بنا دے، ہر گندگیوں سے ہماری بچوں کی نسلوں کی پوری حفاظت فرما دے. دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرما، دنیا آخرت کی پریشانیوں سے ہم سب کو بچا دے. یا اللہ موت تک دین کے کام میں لگے رہنے کی، جمع رہنے کی اللہ توفیق مرحمت فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.